اپنا عطالیہ کے ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں ہم نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانیوں میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، جو حکومت نے نئی پابندی لگائی ہے کہ تمام پاکستانی جو باہر سے پاکستانی یا غیر ملکی جو باہر سے آ رہے ہیں یا پاکستان سے جا رہے ہیں، ان کے لیے کرنسی ڈکلیریشن فارم کا بھرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس فارم میں کیا ہے، اس فارم میں کون سی معلومات مانگی گئی ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے اثرات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے اثرات کی بات کریں تو اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کلچر رہا ہے کہ جب بھی باہر سے کوئی چھٹی آتا ہے تو اس کے ساتھ جو مقیم ہوتے ہیں، اس کے دوست عزیز، وہ اسے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کیش غیر ملکی کرنسی دے دیتے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیش سے محبت کرنے والی قوم ہے، کہ ہمارے ہاں جو ہے کریڈٹ کارڈ یا پلاسٹک کرنسی کا استعمال تو نہیں ہے۔ تو اب نئی جو پابندی حکومت نے لگائی ہے، اس کے نتیجے میں اب اوورسیز پاکستانیوں کو یہ تشویش کی جو لہر پھیلی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یکدم اوپن مارکیٹ میں کرنسی آنا آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اور خود منی چینجر ایسوسی ایشن کے ملک بوستان صاحب نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ آگے پاکستان بھر میں منی چینجرز کے پاس یومیہ تقریباً $40 لاکھ کے مساوی کرنسی اوورسیز پاکستانی کیش کرا رہے تھے، لیکن اس پابندی کے بعد اب یہ کرنسی یومیہ کم ہو کر تقریباً $20 لاکھ بلکہ اس سے بھی کم آ گئی ہے۔ اب اگر اوپن مارکیٹ میں اوورسیز پاکستانی کیش ساتھ نہیں لائیں گے اور وہ اوپن مارکیٹ میں نہیں فروخت ہوگی تو اس کے نتیجے میں منی چینجر تو متاثر ہوں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی جو بیرون ملک وزٹ پر جا رہے ہیں یا جنہوں نے تعلیم کے لیے فیسیں بچوں کی بھرنی ہیں، یا کوئی علاج کے لیے جا رہا ہے یا کاروبار کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اوپن مارکیٹ میں آپ کو ڈالر، یورو، درہم، پاؤنڈ نہیں ملے گا تو آپ کہاں سے لیں گے؟ کیونکہ انٹر بینک تو آپ کو عام پاکستانیوں کو سفر یا اخراجات کے لیے غیر ملکی کرنسی فراہم نہیں کرتا۔ جب سے اوپن مارکیٹ آئی ہے، اوپن مارکیٹ سے ہی سب لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیا بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، اور اس لیے منی چینجر ایسوسی ایشن حکومت سے بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی کم از کم آپ جو پاکستانی باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے یہ شرط ختم کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے جو پاکستانی یا غیر ملکی باہر جا رہا ہے اس سے یہ فارم بھروانا چاہیے تاکہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر سرمایہ باہر نہ جائے، لیکن جو پاکستانی باہر سے پاکستان کے لیے سرمایہ لا رہے ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ ان کے لیے فارم اور اس طرح کی دوسری مشکلات کھڑی کریں۔ اچھا، اگرچہ اب حکومت بھی کہہ رہی ہے اور کسٹم حکام بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو بیرون ملک سے پاکستانی آ رہے ہیں ان کے لیے رقم لانے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس پہ تشویش میں مبتلا ہیں کہ وہ اگر ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، وہاں فارم بھرتے ہیں اور اپنے پاس موجود ساری کرنسی کی تفصیل وہاں فراہم کرتے ہیں تو انہیں یہ خدشہ لاحق رہے گا، اور یہ ماضی میں یہ چیزیں سامنے بھی آتی رہی ہیں کہ ان کی معلومات ایئرپورٹ سے لیک نہ ہو جائیں اور پھر وہ ان کے ساتھ کوئی واردات نہ ہو جائے۔ اور یہ خدشہ اس لیے بھی صحیح ہے کہ اس طرح ماضی میں یہ واقعات پیش آ چکے ہیں کہ اندر سے اطلاع دے دی جاتی ہے کہ جی فلاں بندے کے پاس وہ اتنا کیش ہے، وہ اتنا کیش لے کر آیا ہے۔ تو اس کا بھی کوئی فول پروف انتظام تو نہیں کیا گورنمنٹ نے کہ جو بندہ ڈکلیئر کر رہا ہے اس کی معلومات لیک نہ ہوں گی، اور پھر کوئی سرکاری محکمہ بھی اس کو تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تشویش اوورسیز پاکستانیوں میں پائی جاتی ہے، اور اس تشویش کا اظہار اس صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ لوگوں نے اپنے ساتھ کیش کرنسی لانا بہت کم کر دی ہے، اور اس کے نتیجے میں اوپن مارکیٹ میں غیر ملکی کرنسی کی قلت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس فارم کی طرف۔ یہ فارم کیا ہے؟ یہ فارم جو ہے حکومت نے تمام ایئرپورٹس پر کسٹم کی ڈیسک کے اوپر رکھ دیے ہیں، اور یہ تمام باہر جانے والے اور باہر سے آنے والوں لوگوں کے لیے اس کا بھرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے فارم کے اوپر، ابھی ہم آپ کو فارم بھی دکھائیں گے، اس میں سب سے پہلے فارم کے اوپر آپ کو اپنا نام لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنی جنس لکھیں گے، یعنی میل ہیں یا فیمیل ہیں، اس میں آپ نے ٹک کرنا ہوگا۔ پھر آپ کو ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش لکھنی ہوگی۔ 4 نمبر خانہ ہے، اس میں آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے۔ 5 نمبر خانہ ہے، اس میں آپ نے قومیت یعنی نیشنلٹی، اگر آپ پاکستانی ہیں تو پاکستانی لکھیں گے، اگر آپ یو کے نیشنل ہیں، اگر آپ اٹلی کے شہری ہیں، آپ فرانس کے شہری ہیں، آپ امریکہ کے شہری ہیں، تو وہاں آپ کو اپنی نیشنلٹی لکھنی ہوگی جس کے پاسپورٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں۔
پھر چھٹا خانہ ہے کہ کنٹری کمنگ فرام، یعنی آپ کس ملک سے آ رہے ہیں. یہ جو باہر سے پاکستانی آ رہے ہیں ان کو یہاں لکھنا ہوگا کہ وہ کس ملک سے آ رہے ہیں. اٹلی سے آ رہے ہیں، جاپان سے آ رہے ہیں، چین سے آ رہے ہیں. وہ جس ملک سے آ رہے ہیں انہیں وہ وہاں لکھنا ہوگا. اور اس کے بعد جناب ساتواں خانہ ہے، اس میں جانے والوں کے لیے ہے آپ کس ملک میں جا رہے ہیں. اس میں آپ نے لکھنا ہے جہاں جس ملک میں بھی آپ جا رہے ہوں گے. پھر یہ آٹھویں خانے میں لکھا گیا ہے کہ جی نیمز آف کنٹریز وزٹڈ ڈیورنگ دا لاسٹ 7 days، یعنی اگر آپ نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کسی اور ملک کا سفر کیا ہے یا ممالک کا سفر کیا ہے تو وہ بھی آپ کو اس فارم میں لکھ کر دینا ہوگا. اب جو ہے 9 نمبر خانہ ہے، اس میں لکھا گیا جی پرپز آف وزٹ، یعنی آپ اگر پاکستان آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں، اور اگر باہر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں. اس میں بھی انہوں نے 4 آپشن دیے گئے ہیں کہ اگر آپ پرسنل یعنی آپ ذاتی وزٹ ہے، اگر آپ یعنی پاکستان آ رہے ہیں اپنے لوگوں عزیزوں سے ملنے تو آپ پرسنل کو ٹک کریں گے. آفیشیل یعنی اگر آپ سرکاری دورے پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو آفیشیل کو ٹک کریں گے. بزنس یعنی اگر آپ کاروبار کے لیے باہر جا رہے ہیں یا کاروبار کے لیے پاکستان آ رہے ہیں تو اس کو ٹک کریں گے. اور آخری ہے ٹورزم یعنی سیاحت، یعنی اگر آپ پاکستان میں سیاحت کے لیے آ رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کسی ملک میں سیاحت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو ٹک کریں گے. اچھا، اب 10ویں خانے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کانٹیکٹ پرسن، یعنی آپ کا رابطہ یہاں پر پاکستان میں کون ہوگا تو اس کا نام آپ کو فراہم کرنا ہوگا. پھر کانٹیکٹ نمبر ان پاکستان، پھر آپ کو پاکستان میں اپنا رابطہ نمبر بھی دینا ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر آگے لکھا گیا ہے ایڈریس ان پاکستان، یعنی آپ پاکستان آ رہے ہیں تو اب ایئرپورٹ پر آپ کو اپنا ایڈریس بھی فراہم کرنا ہوگا. حالانکہ یہ معلومات ایڈریس جو ہے یہ تو پہلے پاسپورٹ میں ہوتی ہیں لیکن اب اس فارم میں بھی رکھ دیا گیا ہے. اب نیچے ڈکلیریشن دیا گیا ہے. ڈکلیریشن میں انہوں نے 4 خانے بنائے ہیں ABCD. اچھا، اے میں لکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ممنوعہ چیز تو نہیں ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ممنوعہ چیزیں سبھی جانتے ہیں کون کون سی ہیں. اور اس کے آگے پھر لکھا گیا ہے یس نو، تو ظاہر ہے ہر بندہ نو ہی لکھے گا. اب دوسرا بی میں بنایا گیا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سونا، زیورات یا قیمتی چیزیں ہیں. اس میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ یس لکھیں گے، اور یس کے بعد آگے آپ کو ان کی مالیت بھی لکھنی ہوگی. یعنی اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آگے آپ اس کی مالیت بھی اس فارم میں لکھیں گے. پھر سی میں دیا گیا ہے کہ جی فارن کرنسی ان US$ آر ایکویلنٹ، یعنی آپ کے پاس جتنی بھی غیر ملکی کرنسی ہے وہ آپ ظاہر کریں گے اور وہ امریکی ڈالر میں ظاہر کریں گے. یعنی اگر آپ کے پاس 1000 یورو ہے تو تقریباً یورو اور ڈالر اس وقت برابر ہیں، تو آپ لکھیں گے آگے جی میرے پاس $1000 کے مساوی رقم ہے. اور اس کے بعد آپ نیچے فارم کے سائن کریں گے، اور سائن کرنے کے بعد یہ فارم آپ کسٹم کے عملے کو فراہم کر دیں گے. تو ناظرین، یہ اس فارم کی ڈیٹیل بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے. اچھا، یہ فارم جو ہے آپ اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ فارم آپ FBR کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ سفر سے پہلے بھی اپنے پاس بھر کر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں کسٹم کے وہاں انتظار نہ کرنا پڑے. اگر آپ وہاں سے فارم بھر لیتے ہیں تو وہیں پر آپ کاؤنٹر پہ جمع کرائیں گے اور وہاں سے آپ چلے جائیں گے. لیکن اس میں ایک بات کا وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر اس میں معلومات غلط ہوئیں تو آپ کی وہ رقم ضبط بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اچھا، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ باہر سے رقم لانے پر آپ جتنی چاہے کرنسی لا سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہاں سے جو جا رہے ہیں مسافر پاکستان سے، ان کے اوپر پابندی ہے، اور وہ سال میں زیادہ پاکستان اگر ایک ٹرپ پر وہ جا رہے ہیں تو $10,000 سے زیادہ رقم اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے. اور بچوں کے لیے اگر آپ کے پاس ساتھ بچہ ہے تو 5 سے 18 سال کا بچہ ہے تو اس کے لیے $5,000 کی شرط ہے، اور 1 سے 5 سال تک کے بچہ جو ہے اس کے لیے $3,000 آپ لے کر جا سکتے ہیں. اور سال میں زیادہ سے زیادہ $60,000 آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ ریگولر ٹریولر ہیں تو تب بھی آپ زیادہ سے زیادہ سال میں $60,000 ہی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. اور بچے کے لیے یہ سالانہ حد جو ہے وہ 5 سے 18 سال کے بچے کے لیے وہ ہے $30,000. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے معلومات اس طرح کی لاتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی. اللہ حافظ.